بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ سے غفلت یہ انسان کا بہت بڑا عیب ہے۔ اللہ سے غافل ہو جانا، اللہ دیکھ رہا ہے اور آدمی کو احساس ہی نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ سن رہا ہے اور آدمی کو احساس ہی نہیں کہ اللہ سن رہا ہے۔ اللہ ساتھ ہے اور اس کو یہ احساس نہیں کہ اللہ ساتھ ہے۔ اللہ سے غفلت آخرت سے غفلت ہے۔ ایک آدمی کے مرنے میں 1 منٹ باقی ہے، اسے پتہ ہی نہیں۔ ایک آدمی کے مرنے میں 10 سیکنڈ باقی ہیں، اسے پتہ ہی نہیں۔ تو اللہ سے غفلت بہت بڑا عیب ہے۔ بے شک موت کا وقت کسی کو نہیں پتہ سوائے اللہ کے، لیکن اپنے آپ کو غفلت سے نکال کر اللہ کی یاد میں مشغول کرنا اور اپنی زبان کو ذکر میں مصروف کرنا، یہ تو انسان کے اختیار میں ہے۔ آخرت سے غفلت، موت سے غفلت، اعمال سے غفلت، نماز سے غفلت، یہ بہت بڑا عیب ہے۔ اذان ہو رہی ہے مگر وہ بیٹھا ہوا ہے، اپنی دنیاوی کاموں میں مشغول ہے، جو کہ فانی ہے، اسے ایک دن ختم ہو جانا ہے، فنا ہو جانا ہے۔ اذان میں مؤذن کیا کہتا ہے؟ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ اصل کامیابی نماز میں ہے۔ اگر نماز کی پابندی کریں گے تو ہی کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی۔ دن میں 5 مرتبہ صاف لفظوں میں کامیابی کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے، جو شخص 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرے گا، اللہ رب العزت اسے اپنی ذمہ داری میں جنت میں داخل کریں گے۔ مگر ہم غفلت کی نیند سو رہے ہیں اور دنیاوی زندگی میں پیسے اور شوق میں کامیابی کی تلاش کر رہے ہیں۔ جس مال کو، جس پیسے کو اللہ کے نبی نے فتنہ قرار دیا ہے، ہم اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ قرآن سے غفلت سال ختم ہو رہا ہے مگر قرآن نہیں ختم ہو رہا۔ بار بار موبائل کھل رہا ہے مگر قرآن کو تو جیسے بھول گئے۔ ہم لوگوں کو جس کتاب کو سب سے زیادہ پڑھنا ہے، جس کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اسے بھول گئے، لیکن موبائل میں فیشن کے نئے نئے طریقے روز دیکھ رہے ہیں اور ان پر عمل بھی کر رہے ہیں۔ یہ سب ہماری غفلت ہے۔ ذکر سے غفلت، ہم اللہ کے ذکر سے غافل ہو گئے، حدیثوں سے غافل ہو گئے۔ حدیث کا مفہوم ہے، جو شخص 100 مرتبہ پڑھے سبحان اللہ و بحمدہ تو 1,24,000 نیکیاں ملیں گی۔ حدیث کا مفہوم ہے، جو شخص 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے تو قیامت کے دن اس کا چہرہ 14ویں کی چاند کی طرح روشن ہوگا۔ اب ان اذکار سے غفلت ایک عیب ہے۔ اپنے آپ کو تباہی میں ڈالنا ہے، اپنے آپ کو برباد کرنا ہے۔ دعاؤں سے غفلت، ہم اس قدر غافل ہو گئے کہ ہم نے دعائیں مانگنا چھوڑ دی۔ ہم ڈاکٹروں کے پیچھے بھاگے پھرتے ہیں مگر اللہ سے عاجزی سے، انکساری سے اللہ سے دعائیں نہیں مانگتے۔ جس اللہ کے بدست قدرت میں شفا ہے، جس اللہ کی بدست قدرت میں موت ہے، جس اللہ کے بدست قدرت میں زندگی ہے، اس اللہ سے ہم دعائیں نہیں مانگتے۔ میرے عزیز دوستو، ہمیں دعاؤں کی کثرت کرنی چاہیے، انکساری سے، عاجزی سے، گڑ گڑا کر اللہ سے دعائیں مانگنی چاہیے۔ میرے عزیز دوستو، دعاؤں سے ہی ہمارے مسائل حل ہوں، دعاؤں سے ہی ہماری بیماریوں حل ہوں، دعاؤں سے ہی ہمیں شفا ملے گا، دعاؤں سے ہی ہم کامیاب ہیں۔ ہمیں بیٹھ کر کچھ گھڑی اللہ سے دعائیں مانگنی چاہیے۔ جو کچھ بولا گیا، سنا گیا، اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔